أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، ہم گزشتہ خطبوں سے میت کے احکام اور مسائل کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. آج کے خطبے میں میت پر نماز جنازہ کیسی پڑھی جائے گی، اس کا کیا طریقہ ہے، نماز جنازے کے تعلق سے کیا کیا مسائل آتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک مسلمان میت پر یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یعنی اگر کسی بستی میں کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس بستی کے کچھ لوگ، کچھ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے کفن، دفن اور نماز کا اہتمام کریں. اور اگر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، پوری بستی والے گنہگار ہوں گے، اللہ کے سامنے ان کو جواب دینا پڑے گا. اور اگر کچھ مسلمانوں نے اس ذمہ داری کو سمجھ کر ادا کیا تو باقی لوگوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. جیسا کہ علماء اعتکاف کے بارے میں کہتے ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں میں کہ بستی کی مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا ہے مسجد میں تو اس بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے. بہرحال فرض کفایہ کا مطلب کہ اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں تو باقی سارے لوگوں کی طرف سے وہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. مسجد ہے نہیں ہے کسی بستی میں، حالانکہ مسلمان ہیں، تو سارے کے سارے گنہگار ہیں. مسجد بنانا ضروری ہے. اسی طریقے سے نماز قائم کرنا، اذان دینے والا کوئی نہیں، گنہگار ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کو فرض کفایہ کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں. اور نماز ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ کوئی بھی اگر مسلمان مرد یا مرتا ہے یا عورت مرتی ہے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھی جانی چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے پر اس کا ثواب ہے. اب یہاں پر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر آتا ہے جس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن نماز پڑھنا افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ نماز پڑھنی چاہیے. ان میں سے چھوٹا
چھوٹا بچہ اگر مر جاتا ہے تو نماز اس کی پڑھنی چاہیے. اور اگر ماں کے پیٹ سے بچہ 4 مہینے کے بعد اگر وہ مرا ہے تو اس کی پڑھنی چاہیے. اور بعض علماء کے مطابق اس کی جسم کی بناوٹ مکمل ہو گئی, 4 مہینے کے قریب تھا, روح پھونکنے کے وقت قریب تھا, اگر اس کا انتقال ہو گیا, وہ اگر ساقط ہو گیا, اس پر بھی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. ہاں اگر جنین ایسے حالت میں گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں اگر نکلا ہے مکمل ہونے سے پہلے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں, تو ایسی صورت میں اس پر نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ مکمل طور پر انسانی شکل اس کی ہوئی نہیں. اسی طریقے سے شہید کے بارے میں بھی اختلاف ہے, لیکن صحیح یہ ہے کہ شہید پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے, پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اور اسی طریقے سے جو کسی اسلامی سزا کا ارتکاب کرتے ہوئے, اسلامی سزا کو پاتے ہوئے کوئی شخص اگر ناحق طور پر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اسلام میں اس کی سزا قصاص قتل ہے, الا ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کو معاف کریں. اسی طریقے سے اگر مرد یا عورت نعوذ باللہ شادی کرنے کے بعد, اپنی بیوی سے ملنے کے بعد اگر زنا کرتے ہیں مرد یا عورت, تو اسلام میں اس کی سزا پتھر سے مار کر موت دینا ہے, عام تلوار سے قتل کر کے نہیں, اسلام کی سزا بتا رہا ہوں. اور یہ اسلام کی سزا اس وقت ہوگی جب اسلامی نظام ہو, اسلامی سسٹم ہو. اور کون کرے گا اس کی ذمہ داری؟ یہ جو حاکم وقت ہے, خلیفہ وقت ہے, جو ذمہ دار ہے, جو بادشاہ ہے, وہی کرے گا. ہر کوئی جو ہے اسلامی سزا نہیں دے سکتا, حکومت دے گی. اگر اسلامی نظام ہو تو حکومت دے گی. باقی حالات میں جو ہے استغفار کریں گے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے اور ان گناہوں سے معافی مانگنے کی کوشش کریں گے. بہرحال اس کی دلیل قبیل جوہینہ کی ایک عورت تھی, اس نے زنا کیا شادی کے بعد. شادی کرنے کے بعد زنا کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کی سزا دی. سزا اس کے انتقال جب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اس نے زنا کیا ہے, آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس عورت نے ایسا توبہ کیا ہے کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں پر اس توبے کو تقسیم کر دیا جائے تو سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اتنا عظیم توبہ اس نے کیا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اس نے اپنی جان کو قربان کر دی توبے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت پانے کے لیے اپنی جان کو اس نے قربان کر دی. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائے. اسی طریقے سے بدکار آدمی ہے, ایسا بدکار آدمی جس کی برائی, جس کی بدی, جس کی بدعمالیاں لوگوں میں بالکل ظاہر, جی نعوذ باللہ لوگوں پر علی الاعلان ظلم کرتا ہے, یا بے حیائی کے کام کرتا ہے, یا شراب پیتا ہے, ایسے لوگوں پر, یا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے والے, نعوذ باللہ سوسائڈ کرنے والے, اور اسی طریقے سے جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے, جی نعوذ باللہ زنا کا عادی ہے, چور ہے بالکل, جس کی چوری معروف ہے, ایسے لوگوں کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے جب وہ مسلمان ہیں. لیکن بستی کے بڑے لوگ, علماء کرام, بستی کے بڑے حضرات اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے. سزا دینے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے
کہ ایسا کام کریں گے تو آپ کے نماز جنازہ بڑے لوگ نہیں پڑھیں گے، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، لوگوں کے لیے سبق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ خیبر میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ نماز پڑھ لو۔ صحابہ کے چہرے بدل گئے، تو ساتھ تھے ہمارے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ کے چہرے جب بدل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ آدمی اللہ کے راستے میں مال غنیمت سے اس نے چرایا ہے۔ لوگوں نے تلاش کیا اس کے مال میں سے، کہتے ہیں خرس، عربی زبان میں خرس کا مطلب جیسے سیپی یا موتی کے جیسی کچھ ہوتی ہے جی، کسی لوہے کی یا سونے چاندی کی چیز نہیں تھی، کیونکہ کہتے ہیں روایت میں 2 درہم کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں تھی۔ 2 درہم، درہم جو ہے چاندی کا ہوتا ہے، چاندی سے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کہتے ہیں 2 درہم کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں تھی۔ اور خرس کا ایک اور معنی بتایا گیا کہ اس نے ساکس چرا لیا تھا جس کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا نماز جنازہ، آپ لوگ پڑھ لو۔ تو یہ چیز نماز جنازہ ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے، بڑے لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ملے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ اگر کوئی شخص ایسی بستی میں رہتا ہے جہاں پر کوئی مسلمان نہیں، وہ اکیلا، نماز جنازہ اس کی کوئی پڑھنے والے نہیں، جیسا کہ نجاشی کے بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، حبشہ کے بادشاہ جس کو نجاشی کہتے ہیں، کہ وہ مسلمان تھے، انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا، نماز جنازہ ان کی کوئی پڑھنے والے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو تمہارے صاحب نجاشی ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ غائبانہ نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ ایسی صورت میں نماز جنازہ اگر پڑھتے ہیں غائبانہ تو قبلے کی طرف رخ ہو کر ہی نماز جنازہ پڑھیں گے، میت کے بستی کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ نماز جنازہ کے بارے میں اختلاف ہے، غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں، کہ غائبانہ نماز جنازہ ہر کسی کو پڑھ سکتے ہیں یا ایسے لوگوں کو صرف پڑھنا چاہیے جہاں پر کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو بہرحال علماء اہل حدیث کا یہ خیال ہے، یہ رائے ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ دعا ہے۔ لیکن دوسرے اکثر علماء کا یہ خیال ہے، اور شیخ البانی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین وغیرہ کا یہی خیال ہے کہ نہیں، نماز جنازہ اسی جگہ اسی وقت پڑھیں گے غائبانہ نماز جنازہ جب اس بستی میں اس کے کوئی نماز پڑھنے والے نہ ہوں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے، ملک کے بادشاہ ہیں یا بڑے عالم دین ہیں جی، تو ان کے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ منافق جس کا نفاق ظاہر ہے، منافق کا مطلب 2 قسم کے منافق ہیں، ایک اعتقادی یعنی عقیدے میں نفاق ہے، نفاق کا مطلب اصل میں یعنی اوپر ایک اندر ایک، اوپر ایک اندر ایک، جو چیز اندر ہے اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اوپر سے آپ کے ساتھ ہے، ظاہر میں لوگوں مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن باطن میں اسلام کا پکا دشمن ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو مسلمان نہیں ہے، ایسے لوگوں پر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ سکتے، اور ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد رحم کی دعا نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے دنیاوی فائدے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں،
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ 2 آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کو اسلام کی نعمت دے کر، اسلام سے نواز کر تو اسلام کو طاقت عطا فرما، عمر بن الخطاب یا عمرو بن ہشام۔ عمرو جو ہے وہ ابو جہل تھا، دونوں میں سے کسی ایک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبول ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہدایت کی دعا بالکل کر سکتے ہیں، کٹر سے کٹر دشمن کے لیے ہم کریں گے تاکہ وہ ہدایت پائے اور جنت نصیب ہو جائے، کوئی حرج نہیں، کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جی اللہ برکت دے آپ کی زندگی میں، صحت دے، یہ غیروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا۔ ایک تو نفاق کی ایک قسم ہے، دوسری قسم جو ہے نفاق عملی کہتے ہیں۔ عقیدے میں نفاق نہیں ہے، عمل میں نفاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو منافقوں کی علامت ہے، اس کے اندر نفاق کی وہ علامت موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے تو گالی دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور ایک روایت میں اگر امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ سب منافقوں کی علامتیں ہیں، نفاق عملی کہتے ہیں اس کو۔ نفاق عملی کرنے والا اسلام کے دائرے سے نکل نہیں جاتا، وہ مسلمان ہے۔ اور ہم میں سے کون ہے جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور مومن کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر نفاق نہ ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما امن النفاق الا منافق، نفاق سے جو بے خوف ہوتا ہے وہ منافق ہے۔ اپنے بارے میں کہ کہیں نعوذ باللہ میرے اندر نفاق تو نہیں، کہیں نعوذ باللہ میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا کیا مقام ہے، مومن ہوں کہ نہیں ہوں۔ جی یہ ڈر ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک اور تابعی عبد الرحمن بن ابی لیلہ، 70 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی اور 70 کے 70 صحابہ اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن اگر آپ سے سوال یہ کرے کہ آپ مومن ہیں تو آپ یہ کہیں گے انشاءاللہ میں مومن ہوں، میرے ایمان کے بارے میں اللہ ہی کو معلوم ہے، پتہ نہیں۔ ایمان ایک اندر کی چیز ہے، اسلام باہر کی چیز ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، نماز ہے، جی یہ ساری جو اسلام کی چیزیں ظاہری چیزیں ہیں۔ ایمان ایک اس سے بڑا مقام ہے جو اندر کی چیز ہے، جو باطنی چیز ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا، ہمارے عقیدے میں سے یہ بات لکھی گئی، عقیدہ اہل سنت و جماعت میں سے، کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ مومن ہیں تو کہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ میں مومن ہوں، اللہ جارہ جانتا ہے۔ لیکن اگر یہ سوال کرے کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو نفاق، یہ نفاق اعتقادی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حذیفہ بن یمان سے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی لسٹ دی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا اس لسٹ میں میرا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی جو صحابی جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شیطان اگر تمہیں ایک راستے میں دیکھتا ہے تو دوسرا راستہ پکڑتا ہے، جی، اور یہ کہا گیا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے جو مسلمان ہوئے، اللہ اکبر، وہ صحابی پوچھتے ہیں حذیفہ بن یمان سے کہ نہیں آپ کا میرا نام ہے یا نہیں؟ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ کا نام نہیں ہے، آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ سیکریٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوتا ہے۔ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس واقعے میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بیٹے مسلمان تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے جو منافقوں کا سردار، بیٹے مسلمان۔
اللہ تعالیٰ ظالموں سے جاہلوں سے عالم کو نکالتا ہے, عالموں سے جاہل کو نکالتا ہے, کافر کے پیٹ سے مسلمان کو نکالتا ہے, مسلمان کے پیٹ سے کافر کو نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت جو چاہے کرتا ہے. مسلمان پکا مسلمان ان کے بیٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, میری یہ خواہش ہے کہ آپ کا جبہ میں جو ہے ان کے کفن میں پہنانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. سبحان اللہ. رحمت للعالمین, رحمت للعالمین, ساری جہاں والوں کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے لقب دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ دیکھیے کہ وہ شخص جو مدینے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر, گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعِزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ, اس نے کہا کہ مدینے میں جو عزت والا آدمی ہے وہ سب سے ذلیل آدمی کو نکال دے گا. عزت والے سے مراد اپنے آپ کو لیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, منافقوں کا سردار, اور سب سے ذلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. جب اس نے یہ جملہ کہا ان کا بیٹا وہاں کھڑا ہو گیا, کہا کہ میں دیکھ لیتا ہوں کون سب سے عزت والا ہے, کون سب سے زیادہ ذلیل ہے. میں اس وقت تک تمہیں اندر آنے نہیں دوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے. اللہ اکبر. یہ ایمان دیکھیے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب دفن اس کے کفن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا دیتے ہیں, نماز کا وقت آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کپڑا پکڑ کر کھینچتے ہیں, اللہ کے رسول یہ منافقوں کا سردار, آپ اس کی نماز پڑھائیں گے؟ نہیں ہرگز نہیں پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اگر آپ ان منافقوں کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے, اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اور اگر تم 70 مرتبہ ان کے لیے معافی مانگیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے, ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے یہ کہا ہے آپ کیسے نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 پر ایک مرتبہ اگر میں اس کے لیے میں معافی مانگوں گا تو اللہ معاف کر دے گا تو میں ضرور اس کے لیے 70 پر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا. اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, میں پڑھاؤں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد قرآن کریم کی آیت اترتی ہے, سورہ توبہ کی آیت وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اللہ کہتا ہے ان میں سے اگر کوئی, ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی تم نماز نہیں پڑھنا. لا تصلی, نماز ہرگز نہ پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اس کے قبر پر نہیں کھڑے ہونا. انہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے کفر کیے ہیں, جھٹلائے ہیں, ان کے ساتھ کفر کیے ہیں, ایمان نہیں لائے ہیں. وماتوا وہم فاسقون, اور فسق اور فجور اور بدکاری کے حالت میں ان لوگوں کا انتقال ہوا ہے. ایک تو یہ واقعہ. دوسرا واقعہ ابو طالب کا واقعہ. صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلتا ہے کہ ابو طالب سکرات کے عالم میں ہیں, ابو طالب جاتے ہیں اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ابو طالب کے پاس اور جا کر کہتے ہیں اے میرے چچا, میرے باپ سے بڑھ کر آپ کا احسان میرے اوپر ہے. دنیا میں لوگوں نے اتنا کوئی احسان نہیں کیا جتنا تمہارا احسان ہے. زندگی بھر آپ نے میری مدد کی. ایک کلمہ کہو, لا الہ الا اللہ کہہ دو, میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا اور تمہارے لیے سفارش کروں گا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں, ادھر سے ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ یہ دونوں کہہ رہے ہیں کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ باپ دادا کا دین, اس سے آپ اعراض کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اور وہ ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں.
ابو طالب کہتے ہیں کہ اگر قریش کے لوگ یہ نہ کہیں کہ پریشانی کے عالم میں اس نے جو ہے ڈر کر اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو میں ضرور کہہ دیتا، ورنہ وہ لوگ جو ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ میں ڈر کر جو ہے میں ایمان لایا ہوں، اس لیے میں لا الہ الا اللہ نہیں کہوں گا، اور کہا کہ باپ دادا کے دین پر وہ میں مرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کرے اس وقت تک میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کی یہ آیت اترتی ہے، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم۔ یہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے معافی مانگے اگرچہ کہ وہ رشتہ داری سے ہی۔ اس کے بعد اس کے کہ ان کو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، احکام اور یہ مسائل اور بھی جنازے کے تعلق سے، نماز جنازے کے تعلق سے ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبے میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب علیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأحمد أكبر۔